بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں جن باتوں کا درس دیتی ہے ان میں ایک اہم بات سخاوت و فیاضی بھی ہے، دریا دلی ہے۔ اپنے مال و دولت میں اور اپنی چیزوں میں فیاضانہ صفت پیدا کرنا کہ اللہ کی مخلوق کے کام ہماری چیز آ جائے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ہماری چیز، ہمارا مال، ہماری دولت استعمال ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ہم اسے خرچ کر کے خوشی محسوس کریں، یہ انتہائی اعلیٰ صفت ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، جمع کر کے رکھنا، ضروریات پر خرچ نہ کرنا، اسے اسلام نے اچھی صفت نہیں بتائی ہے۔ ہاں، بیلنس کے طور پر کچھ چیزیں باقی رکھنی چاہیے، اپنی آل و اولاد کے لیے بھی کچھ چیزیں باقی رکھیں، لیکن آپ اس طرح چیزوں کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں کہ گویا کہ آپ کو مرنا ہی نہیں ہے۔ جمع مالا وعدد جو کہا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، دوست و احباب کی ضیافت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے، بلکہ آپ مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ انتہائی بری صفت ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ ہمیں تو مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں، دسیوں جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں وہ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں وہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بھی فیاضی کی صفت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفت تھی، اعلیٰ صفت تھی، خود بھوکے رہ جاتے تھے، دوسروں کو کھلا کر اپنے اندر خوشی محسوس کرتے تھے، خود گھر میں فاقہ کشی ہوتی تھی، لیکن مانگنے والوں کو، ضرورت مندوں کو، غربا اور مساکین کو آپ جو تعاون کرتے تھے اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، ایک صحابی رسول آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے، ایک آدمی آئے مانگنے کے لیے، آپ کے پاس جو چیز تھی آپ نے دیا، پھر دوسرے آدمی مانگنے کے لیے آئے، آپ کے پاس جو چیز تھی دے دیا، پھر تیسرے آدمی مانگنے کے لیے آئے لیکن آپ کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، آپ نے کہا کہ پھر جاؤ، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا، چیز آئے گی، میرے پاس دوبارہ آنا، میں تمہیں دوں گا۔ یہ آپ کی صفت تھی کہ ضرورت مندوں کو آنے کی بھی تاکید کرتے تھے کہ آؤ میں دوں گا۔ ایک دوسری روایت مجھے یاد آتی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لیے آئے، ضرورت مند تھے، محتاج تھے، پریشان حال تھے، آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جاؤ تم کسی سے میرا نام کہہ کر لے لو اور میں اس قرض کو چکا دوں گا، ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، غالباً حضرت عمر بن خطاب ہی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس چیز نہیں تھی تو آپ کہہ دیتے نہیں ہیں، آپ نے کہا کسی سے لے لو، میں ادا کر دوں گا جب میرے پاس چیز آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگوار محسوس ہوا۔ ایک صحابی موجود تھے وہاں پر، انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا انفق یا رسول اللہ، انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول خوب خرچ کیجئے اور عرش والے سے، آسمان والے سے کمی کی فکر مت کیجئے، خوب خرچ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہکذا امرت، ہکذا امرت، مجھے اسی طرح حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ دوسروں کے گھروں میں چولہا جلنا وہ دیکھتے تھے، دوسروں کو وہ شکم سیر دیکھنا چاہتے تھے، وہ محتاجوں اور مسکینوں کو بھوکا پیٹ نہیں، بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، اگرچہ خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بتایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی،
اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے، دینے والا جو ہاتھ ہے، وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ مانگنے کا سسٹم اسلامی سماج میں کہاں سے آ گیا۔ سب سے زیادہ مانگنے والے آج کل لوگ جو موجود ہیں سڑکوں پر، نکڑوں پر اور مختلف جگہوں پر، وہ مسلم سماج کے افراد ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، دینے والا مزاج پیدا کیجئے، خرچ کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مال میں بڑھوتری عنایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال میں زیادتی عنایت فرمائے گا۔ فرشتے خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے بہترین بدلہ عنایت فرما، اور جو خرچ نہیں کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کے کلمات فرشتے نقل کرتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ لہذا دوستو، مجھے فیاضی والی جو صفت ہے ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے، دریا دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ سماج سے غربت کو ہٹانے کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مزاج بنایا جائے کہ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اسے رکھ کر، جمع کر کے زائد چیزوں کو خرچ کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس اسوے کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اسوہ ایسے واقعات سنانے چاہیے جو لوگوں کے لیے تحریر کا کام کریں، جوش کا کام کریں، حوصلے کا کام کریں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقسیم کرنے والا بنائے، خرچ کرنے والا بنائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کہا گیا ہے، اس صفت کا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حامل بنائے، دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر اور ان کی غربت کو، ان کی مسکینیت کو دور کرتے ہوئے ہمیں دیکھ کر خوشی ہونا چاہیے، اور ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔